انسان قبر سے اٹھے گا کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا. قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا. کون کی شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے. قرآن کہتا ہے یوما ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر. دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے. لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی. ذرا تصور تو کرے، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اللہ. لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے. دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے. سن لو اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے. اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سن لو دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی
अपनी अपनी कब्रों से उठना है। बोलो नसीहत मानते हैं लोग? आजकल बहुत से लोग नसीहत नहीं मानते। और एक बात बताऊं, नसीहत मानना ये भी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। नसीहत मानना ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान कहता है वदक्किर फइन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। पता चला जो नसीहत कबूल करते हैं वो मोमिन लोग हैं, और जो नसीहत कबूल नहीं करते वो अपने बारे में खुद सोचें कि वो क्या है। इसलिए नसीहत कबूल करो। आज नसीहत कबूल नहीं की जाती। अगर किसी मुसलमान को कहो भाई चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये यहूदियों का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये मुशरिकीन का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तरीका है, तो आज का मुसलमान कहता है अरे मौलाना अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, मेरी बीवी पता नहीं इजाजत देगी कि नहीं देगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, बीवी से प्यार जरूर करो लेकिन बीवी शरीक हयात है, शरीक ममात नहीं है। जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा ये बीवी कब्र में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। तो पहली चीज अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नसीहत नहीं मानते, जो हक को कबूल नहीं करते, वो कयामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, बहुत सी चीजों में नसीहत की जाती है। हराम काम न करो, बिदात न करो, खुराफात न करो, जराइम न करो, गुनाह न करो, बद मजहब गुस्ताख रसूल से दोस्ती न करो, उनसे रिश्तेदारी न करो। बहुत सी चीजें कही जाती हैं लेकिन हमारी कौम नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह जब कब्र से निकलेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी। आका इरशाद फरमाते हैं जब दूसरा ग्रुप, चूंकि कुरान कहता है फतअतूना अफवाजा, फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरोह दर गिरोह निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी। दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा। जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी। ऐसा लगेगा कि वो नशे में है मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसेब ज़दा है हालांकि वो आसेब में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। साहबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है वैसे जलील करके
فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو, ذرا غور تو کرو, اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی, اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے, دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے, دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح, ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے, یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ, سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. جیسے وہ پاگل ہے, حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. جیسے وہ آصف زدہ ہیں, وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے, سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا, سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے, اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو, ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا, آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک, جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح, حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے, حاجی بن جانا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو, غور سے سنو, اللہ کے بندو توجہ سے سنو. اللہ اکبر. حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے, حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا, وہ شفیع بنے گا, اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے, سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے, جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا, جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا. بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا, ایک بندے کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے, حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا. جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو, چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں. جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا, گدھے کی شکل اختیار کر گیا. اللہ اکبر. پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا, پورا قافلہ بے چین ہو گیا. ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے,
لیکن سب رونے لگے, سب بے چین ہونے لگے, دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے, یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا, اللہ اکبر. تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا, تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو, یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا. جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا, اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دنیا 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 کی محبت, دنیا کا مال, قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھوں تک پہنچ گئے. مال کی محبت سے نکلو, مال کمانا برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے, آخرت کو فروخت کرنا برا ہے. یاد رکھیے یہ دنیا ہے. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں, 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں, انہیں کرنے دیجئے. میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں, میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں, جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے. آپ سنیے, اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں. آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں, لیکن غور سے سنیے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں, ہم سود کے ذریعے مال کما لیں, ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں, کسی ذریعے مال کما لیں, تھوڑا ذرا غور کیجئے. اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا. ایک بات یاد رکھنا, مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. یہی تو فرعونیت ہے. دیکھو مالدار فرعون بھی ہے, مالدار عثمان غنی بھی ہے, مالدار نمرود بھی ہے, مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے, مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے. اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر, لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا. اللہ اکبر. قارون کی برائی ہوتی ہے, عثمان کی برائی نہیں ہوتی. وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا. مال برا نہیں ہے, مال کا استعمال برا ہے. حکومت ملی نمرود بگڑ گیا, حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا, بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی. نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے, مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور, منبر والے بھی غور. مال سب کو اللہ نے دیا, آپ کو بھی دیا, اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو, مال آپ نے کما لیا, بہت مال مل گیا, مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ, اللہ نہ کرے, اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے, سب کو صحت دے, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو, خطیب ہو, سید صاحب ہو, پیر صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, بیمار تو پڑنا ہی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہے, ان کا معاملہ جو ہے
تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا, لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے, بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجئے. دیکھیے جلسے جو ہے دینی جلسے, وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے, مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں. ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان. 22,000 کا نام نہیں ملتا. توجہ, 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں, ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دھیان سے سنو, غور سے. 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ, ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے, اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھے عمل کرو, ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ, مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا, یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ, جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے, بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے, انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے, بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں, دوسرے لوگوں کا حال, دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے, لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں, تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں, انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے, گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو. بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے, توجہ, ہمارا نبی سیر کرتا ہے, اور کیسی سیر, جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی. جی, جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات. واہ 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 واہ, بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں, رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے 2 چیزیں آئیں, الگ الگ روایت ہے, موقع کی مناسبت سے 2 چیزیں پڑھ رہا ہوں, 3 کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے 2 چیزیں آئیں, شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. توجہ, سیر ہے, سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب, حضور نے شراب نہیں پیا, حضور نے دودھ پیا.
حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا, شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا, دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں, ہم سیر کے لیے نکلے, شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا, شراب کو ہاتھ مت لگانا. دودھ پیو تو جائز ہے, شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار بندی. واہ 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 سبحان. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ, منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصی, حضور جا رہے تھے مسجد اقصی. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں, علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھیں, حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں, حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں, نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے, نظر نہیں بھٹک رہی ہے, نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصی پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا, اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتے ہیں جو بن سور کا سچ سور کے آئی تھی کون تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھا. اب وہ کون تھی؟ کون تھی وہ؟ دنیا تھی. دنیا بڈھی ہو گئی ہے, بن سور کر آئی ہے بڈھی, آپ نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے, اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں, وہ یہودیوں کا دائی تھا, اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا, جس نے متوجہ کیا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو بھائیو, ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے, بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. گانے سنتے ہو وہ منع ہے, حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. اسلام کہتا ہے انجوائے کرو, حرام کام مت. میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں. عثمان غنی مالدار ہیں, اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی, اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ مال کی برکت ہے. تو مال اگر مسجد میں دو سبحان اللہ, مدرسے میں دو سبحان اللہ, ماں باپ پہ خرچ کرو سبحان اللہ, بھائی بہنوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ, غریب یتیم مسکینوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ. لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ, فرعونی سوچ ہو, نمرودی سوچ ہو, قارونی سوچ ہو. اب تھوڑا غور کرو, میں جو کہہ رہا تھا ماحول بن چکا, تھوڑا سن, اچھا ماحول بن گیا, تھوڑا سننے کا ماحول بن گیا. ہاں, ایک تقریر کے بعد ہمارے بھائی حضرت علامہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ تیرا ہی حوصلہ ہے کہ اتنی چیخ چلاٹ میں تو بولتا ہے. تو میں نے کہا میں کیا بولوں, اس لیے کہ میں تو ایک ہی کے لیے بولتا ہوں. مجمع سینکڑوں کا ہو, ہزاروں کا ہو, اور شکر کے طور پہ لاکھوں کے مجمع میں بھی میں نے بولا ہے, بولتا ہوں, لیکن بولتا ہوں ایک ہی کے لیے, بس ایک ہی کے لیے. تم کتنا ہی شور کر لو, اس ایک تک میری آواز پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ ایک ہے میرا اللہ, اور وہ ایک ہے اس ایک کا ایک گنبد خضرا کا مکی. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. آپ کتنا بھی چلائیں, ڈسٹرب کریں, میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا, کیونکہ میری توجہ اس ایک کی اور اس ایک کے ایک کی طرف ہے نا.
لیکن اگر آپ کی توجہ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ میری بھی بگڑی اور میرے ساتھ آپ کی بگڑی بن جائے گی. اور میں خوش ہوں مراد آباد کے گرد و جوانب میں لوگ بہت اچھا سنتے ہیں, اچھا جمع ہوتے ہیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اس میں حضور صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. حضرت علامہ مفتی اجمل سنبلی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اسلاف نے محنت کی ہے, ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے آتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے. اگر اسلاف نے پودے نہ لگائے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے. اس لیے آئے ہو سن لو, ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے, میری بھی بگڑی بن جائے. یہ مال 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 میں ڈوبے ہو. تصور کرو 5 کروڑ کا بنگلہ ہو, 10 کروڑ کا بنگلہ ہو, کتنا بھی قیمتی پلنگ ہو, ساگوان کا بنا ہو, اس کا بنا, اس کا بنا, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سیریس ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے. صحیح کہنا, وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہے نا. دیکھو یہ اللہ کی آزمائش امتحان ہے, اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں کرائے کا, کرائے کا ہوتا ہے. بہت گھمنڈی آدمی ہے, تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے, عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے. بھائیو سوچو نظر, میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں. جوانوں سوچو, تم قوم کا مستقبل ہو, تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو. دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو. بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے. نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان, کرائے کی بیڈ پر آ کے پڑ گئے, جس کا کرایہ 5,000 ہے, 10,000 ہے, 25,000 ہے, کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے, لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا. نمبر 1. نمبر 2, بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10 بائی 10 یا 20 بائی 20 سے زیادہ کا نہیں ہے. نمبر 3, کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں, کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں, سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یہی ہے. اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ, ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں, کس پر گھمنڈ کر رہے ہو, کس پر اترا رہے ہو. یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا. دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے. ظالم سوچ, یہ مال کی حیثیت. مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے, مال سے بڑا غدار کوئی ہے, اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا. اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا. ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا, ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی. یہ تیرے مال کی اوقات ہے. ارے کاش تو مال بھی کماتا, لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا, گھمنڈ نہیں کرتا. مال کماتا زکات دیتا, مال کماتا نماز پڑھتا, مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا, مال کماتا حج عمرہ کرتا, مال کماتا لوگوں کو, کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس, اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا. بس 2 باتیں, آخری کی 2 باتیں, ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال. پہلے ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن بہت دکھ کی بات ہے, ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں, معیار بھی ممبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی,
ممبر پہ چڑھ نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی, کوئی ممبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں. اللہ رحم کرے. دو بات سنے, بات ختم کر. ہارون رشید جیسا بادشاہ, وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا, مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی, بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا, بادلوں کو, اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ, جہاں چاہو برس جاؤ, تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی. اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید. حج کے لیے جب نکلا نا, وہ یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا, یہ دنیا کے حکمراں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پچر لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بچے ہیں. اس کو دیکھو, یہ گرین قالین, یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں. فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو. ہارون رشید, غور کیجئے, تاریخ ہے, تاریخ. کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا. غور کریں, اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا. انڈیا میں کیا, سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا, برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ گھمنڈ مت کیجئے, ہم سے مالدار لوگ گزر چکے. اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا, کتنا کر و فر والا تھا. میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا. ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, توجہ کرنا. اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ, جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا, او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ, بادشاہ, اڑگم جڑگم کہتے تھے, لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اور جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے, جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی, دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا, بادشاہی کو بھی نہیں لاتا, بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے, بس محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات. او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے, بہلول نے. ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں. اچھا, لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے. بہت خون پیے ہوئے نا آپ, بھی بہت خون پیو. بہن کا خون پیا, حصہ دبایا, حج کو جا رہے ہو. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے. واہ بھائی واہ, کیا حج ہے. بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, پوری مسجد بنائی. اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت, انہوں نے مسجد بنائی, ان کے لیے اللہ نے محل بنایا. پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا. مسجد بنانا فرض نہ تھا, بھائی کا حصہ دینا فرض تھا, ہے نا. ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا, بہن کا حصہ دینا فرض تھا. دبا رہے ہو, خوب دبا رہے ہو, دبا لو, خون چوس رہے ہو. خون پینے والوں, او لوگوں کا خون پینے والوں, خون پی رہے ہو, خون. میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے, دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے, شربت نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے, خون سے. روح افزا نہیں پیتے, خون پیتے ہو, خون خون پیتے ہو.
کھجور نہیں کھاتے مکے مدینے منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. بابا زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو، غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگوں کا خون چوس کے، بادشاہ تھا نا بھائی، خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو، آپ بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ، اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا ہنسا، جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پیزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے بمچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں، بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہاں رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا، کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا، آدھی تو بچی، آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اور پیشاب لگی، اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر،
لگی تو ہے، پریشر تو آ رہا ہے، باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو، لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے، آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا، کیونکہ جان ہے تو جان ہے. اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی. تو کہا اللہ سے ڈر، جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں، اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا ہے. بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ بولو ہے. کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا، بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ، میری حکومت ہوگی. لیکن نہ نام ہے، نہ اللہ اوپر کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. اللہ اوپر. پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں. بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی. 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے نام فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلی حضرت. ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف. اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے ہیں تیسرا گروہ، تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے ذرے دکھائی دیں گے. اللہ کی قدرت، باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں. اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے. پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار، نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا. ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ، وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے. میں چودھری، چودھری کا بیٹا، میں مالدار، مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھا، پڑھا لکھے کا بیٹا. علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا. اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا. تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے کوئی عزت نہیں. ہمارے سماج میں عالموں کی اور حفاظ کی
कोई इज्जत, जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायब रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है? तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे है, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कद्र कर? भाइयों, कद्र करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ्फाज की करते हो, दीनदार तबके, आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात है, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज से नफरत करता था, वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ, ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ, इसीलिए आपसे कहता हूं, इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा करो। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है, और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है। इसका ख्याल रखना, इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख, आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया, तू जीत गया, इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है, इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है, लेकिन इतना याद रखें, ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है। इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए? आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, और सोचो मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा, इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह तू जानवरों से भी बदतर है। जो आखिरी बात कहने के लिए कहा था, वो आखिरी बात ये है, इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, गजाली जैसी हस्ती जिसने 500 से ज्यादा उस दौर में किताब लिखी, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोकरा लड़का अकड़ के चल रहा था। कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा जिम विम करके बाजू बना लिए हैं, तो वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, गूंजने वालों पर और गुंदवाने वालों पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। हाँ, ये गूंदने गुंदाने का सिलसिला पहले इस्लाम के दुश्मन लोग करते थे, हमारा काम नहीं है। गूंदना गुंदवाना हमारा काम नहीं। हमारे बाजुओं पर निशान नहीं होते, हमारे चेहरों पर सजदों के निशान होते हैं।
اور وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے ہیں، چمک ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں. جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو. میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں. کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا. جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے، اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے. غوث پاک طاقتور، غریب نواز. جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے. ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے. جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا. صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور؟ سن لو، غور سے سنو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا، کسی سے تو سیکھا. لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے. مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی. میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں؟ میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے. لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ. آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے. اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، حضرت کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا
का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। वाह सुभान। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि दो नूर वाला जुन्नूरैन मानते हैं। हाँ, हम वो अली वाले, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा, ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा, बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा, कौन हूं मैं? फरमाया, तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक, इतना नापाक, इतना नापाक, ज़बान हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की। नेकियों का मौसम बहार आने वाला है, बरकत वाला महीना। एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर। रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके एक साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके एक साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहां मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा आता है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार है। असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी करे। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठती है तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते हैं। सहरी में उठो, जल्दी से 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो तहज्जुद, दोनों में 3-3 बार बोलो अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त तो सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप व्हाट्सएप, लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो। आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए, सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की? 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें? ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं? गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा,
لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہو اس کے پیچھے نماز۔ یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے۔ میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے، بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو امام کون سا چاہیے؟ بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ۔ بس آخری بات کہہ دوں، لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں، میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں، میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں، لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو۔ موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا، تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے، وکیل الگ بول رہا ہے، بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے، مقتدی کا عقیدہ الگ ہے، بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے، نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو تمہارا کام جانو، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔